بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے سینئر صحافی شاکر سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر سولنگی صاحب سے ہمیشہ آپ نے سیاسی تجزیے سنے ہیں، سیاسی تبصرے سنے ہیں۔ آج ہم ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کل سے جو برف باری ہوئی مری میں، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 21 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں۔ غفلت لوگوں کی تھی، غفلت حکومت کی تھی، غفلت انتظامیہ کی تھی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور شاکر سولنگی صاحب سے تازہ ترین جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ شاکر صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ تو وہ جگہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پر میڈیا بھی پہنچ سک رہا ہے، جہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں بھی پہنچ رہی ہیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ رش بھی لوگوں کا ہوتا ہے۔ کچھ مضافاتی علاقے بھی ہیں جہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں کی رپورٹس آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ فدا بھائی، پہلے تو میں آپ کو جو غفلت اور لاپرواہی یا نااہلی کا ذکر آپ نے کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ غفلت اس میں انتظامیہ کی ہوتی ہے، مقامی انتظامیہ کی، حکومت کی، کیونکہ 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ سے بھی زیادہ گاڑیاں جو مری اور گلیات کے مضافات میں پہنچی ہیں، وہ رپورٹ ہو رہی ہیں کل سے۔ جب 40,000 تک گاڑیاں پہنچی ہیں تو فواد چودھری صاحب، وزیر اطلاع صاحب، ٹویٹ کر رہے ہیں، دیکھو جی 40,000 سے زائد گاڑیاں تو گلیات میں مری اور مضافات میں پہنچی ہیں، اور یہ پاکستان کی خوشحالی کی علامت ہے، یہ معیشت کی بہتری کی علامت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معیشت تباہ ہے، پاکستان خوشحال نہیں ہے، تو یہ کیسے خوشحال نہیں ہے؟ 40,000 گاڑیاں پہنچی ہیں تو 1 لاکھ بتایا تھا یا 40,000؟ جب 40,000 پہنچے تھے اچھا۔ تو اس وقت یہ ٹویٹ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد لوگوں نے زور اور دیا تو لوگ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں چلی گئیں۔ اب برف باری اتنی ہوئی ہے کہ شاید تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی، ہماری تاریخ میں تو ہم نے کبھی ایسی برف باری نہیں دیکھی۔ برفانی طوفان آیا ہے۔ برفانی طوفان آیا ہے، برف باری ہوتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر بند ہو جاتی ہے، پھر وقفہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل 48 گھنٹے مسلسل برف باری ہوئی ہے، اور پھر تیز ہوائیں، طوفان۔ اب گاڑیاں جو پھنس گئی لوگوں کی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید گاڑی میں ہم زیادہ محفوظ ہوں گے، ہیٹر شیٹر جلا دیتے ہیں۔ اب 18 20 گھنٹے جب گاڑی پھنسی رہے تو گاڑی میں فیول کتنا ہوگا؟ 18 گھنٹے تو نہیں چلے گا، تو فیول بھی بند ہو گیا۔ تب تک برف اتنی پڑ گئی کہ اوپر چھت بھی ڈھک گئی، سائڈوں سے بھی برف پڑ گئی، تو وہ دروازے بھی ان کے بند ہو گئے۔ اس طرح کے سین ہوئے ہیں جو نظر آ رہا ہے، دروازے بھی لاک ہو گئے اور وہ کھل نہیں رہے تھے۔ لوگ اندر ایک محصور ہو کر رہ گئے۔ اب وہاں پہ 4 بندے گاڑی میں، 5 بندے گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں، ان کو باہر کی آکسیجن بند ہو گئی، تو لوگوں نے اس طرح بھی دم دیا ہے۔ لوگ باہر اس لیے نہیں شاید نکلے کہ باہر نکلیں گے، باہر تو ویسے ہی برف ہے، تو اندر گاڑی میں محفوظ رہیں گے۔ لوگ اس طرح، جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ وہاں پہ فریز ہو گیا ہے، جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے ڈرائیور وہ ادھر فریز ہو گیا ہے، جو اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھا ہے وہ ادھر فریز ہو گیا ہے۔ بچے، معصوم بچے، اب ظاہر ہے بچوں کی تو اتنی وہ اسٹمنا نہیں ہوتی نا، اتنے پاور نہیں ہوتا بچوں میں۔ تو یہ جو نوید اقبال ایسا ہے اسلام آباد کا، وہ 8 بندے فیملی کے، ایک ہی فیملی کے چلے گئے ہیں، ان کی بھی میں ٹی وی پہ، آپ نے بھی اور یہ ایک ہی گاڑی میں سوار، ایک ہی گاڑی میں، آپ نے بھی ایک میں ہوں گے یقیناً، آپ نے بھی وہ ان کی آڈیو سنی کہ وہ جو طیب گوندل ہیں، ہمارے دنیا ٹی وی میں لڑکا رہا ہے ہمارے ساتھ، ان کے کزن ہے، وہ طیب کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے، میں نے کوشش کی انتظامیہ سے، حکومت سے رابطے شابطے کرنے کی، لیکن وہ راستے کھولنے کے لیے کوئی بے سہارا ہو گئے نا لوگ۔ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ اگر نکلے ہیں تو وہ کہیں ہوٹلوں میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے تو کوئی دوست بتا رہا تھا، اب مری کے لوگ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ اتنا تعاون شاید لوگوں کے ساتھ، سیاحوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے جس طرح باقی علاقوں کے جو لوگ ہیں، سیاحتی علاقوں کے، سوات ہے یا ادھر کے لوگوں کی ہم نے تعریف سنی ہے۔ مری کے لوگوں کے بارے میں لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار مری کے لوگوں نے بڑا تعاون کیا، اور مجھے ہوٹل کا کمرہ مل گیا ہے، ہم بچ گئے ہیں۔ ہوٹل کا کمرہ 70,000 میں ہوٹل کا کمرہ ملا ہے۔ مری کے لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، 70,000 میں ہوٹل کا کمرہ دیا ہے۔ جو کمرہ 3,000 میں ایک دن لیا ہے لوگوں نے،
وہی کمرہ دوسرے دن 7,000 میں، وہی کمرہ تیسرے دن 15,000 میں، اور ہوٹل والا کہہ رہا ہے کہ بھائی لینا ہے تو لے لو نہیں تو جاؤ۔ اب ایک تو انتظامیہ کی نااہلی ہے، اب کتنے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ٹی ایم اے ہے، ہائی ویز ہے، ٹریفک پولیس ہے، ضلعی پولیس ہے، اور اس کے علاوہ این ڈی ایم اے ہے، بہت سارے اور ادارے ہیں۔ اب یہ سارے ادارے لوگوں کو انہوں نے بالکل بے سہارا چھوڑ دیا۔ اب 21 لاشیں تو یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، 21 سے زیادہ ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو مین شاہراہوں والی لاشیں نکل رہی ہیں نا، جو فرض کریں لنک روڈ ہے، کہیں سے لوگ نکل گئے ہیں کہ بھائی ادھر سے چلتے ہیں، ادھر سے چلتے ہیں، یہ علاقہ گھومتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی وہ کہیں پھنس گئے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو انتظامیہ ہمیشہ جو رپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ صحیح فگر نہیں دے رہی ہوتی، وہ کم فگر دے رہی ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہماری بھی غلطیاں ہیں، لوگوں کا ابھی بھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مری جانے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، لیکن انتظامیہ کا کام، بنیادی ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے، حکومت کی بنتی ہے۔ جب اتنی برف باری ہو رہی ہے تو اتنی گاڑیاں چلی گئی ہیں تو آپ کو باقی گاڑیوں کو روک دینا چاہیے تھا، کیوں جانے دیا وہاں پہ؟ سولنگی صاحب، جب آپ اسلام آباد کی طرف سے، راولپنڈی کی طرف سے مری کی طرف جاتے ہیں تو انٹری پوائنٹس ہیں، وہاں پہ آپ سے فی گاڑی 60 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہاں پہ پتہ لگ سکتا ہے نا کہ مری میں کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے، کتنی گاڑیاں اندر گئی ہیں، تو وہاں پہ روکا جا سکتا تھا اضافی گاڑیوں کو۔ بالکل روکا جا سکتا تھا، اور انتظامیہ نے نہیں روکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو لوگ ابھی ٹی وی چینلز پہ ہم سن رہے ہیں، جس طرح طیب گوندل کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایس پی سے رابطہ کیا، ہم نے فلاں سے رابطہ کیا، فلاں، یہ صرف طیب گوندل نے تو نہیں کیا ہوگا نا، اور ہزاروں لوگوں نے انہوں نے کہاں ڈائریکٹ رابطہ بھی کیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے بھی پیچھے رابطہ کیا کس سے ہوگا، مدد مانگی ہوگی۔ ایکسیس والے لوگ بھی ہوں گے کہ بھائی ہم پھنسے ہوئے ہیں، انتظامیہ سے بات کرو، کسی سے بات کرو، کتنے رابطے ہوئے ہوں گے، ہزاروں رابطے ہوئے ہوں گے، لیکن انتظامیہ نے بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن سولنگی صاحب، ہم بار بار لاپرواہی کا لفظ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ تو برفانی طوفان تھا، تو اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انتظامیہ کیا تیار تھی؟ کیا اتنے آلات یا اتنی مشینری حکومت کے پاس یا انتظامیہ کے پاس ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکتا؟ ابھی دیکھیں، ابھی ہیوی مشینری وہاں پہ پہنچی ہے، پاک فوج بھی پہنچی ہے، ابھی 21 جانیں گئی ہیں، 21 سے زیادہ ہی ہیں، لیکن یہ ابھی جو نکلی ہیں لاشیں 21 ہیں۔ تو اتنا نقصان کرنے کے بعد آپ ابھی ہیوی مشینری پہنچا کے ریسکیو کر رہے ہیں، اور یہ جو امدادی سرگرمیاں آپ نے شروع کی ہیں، پہلے انتظامات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاحتی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، اور سیاحتی تاریخ کی شاید سب سے بڑی برف باری ہوئی ہے، کم از کم ہمارے اس خطے میں تو اتنی برف باری نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی بھی ہوتی ہے، جو ہے ایڈوائزری بھی جاری کر دی جاتی ہے، لوگوں کو احتیاط کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، یا پھر یہ جو ایڈوائزری یا جو پیش گوئی تھی محکمہ موسمیات کی، یا یہ انتظامیہ نے نظر انداز کر دی یا عام لوگوں نے نظر انداز کر دی؟ یہاں پر مطلب غفلت جو بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کس کی ہوئی ہے؟ یہ عوام کی غفلت نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ یہ غفلت ہوتی ہے انتظامیہ کی۔ انتظامات نہیں ہیں آپ کے پاس اتنے سیاحوں کو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب شروع سے جب سے آئے ہیں یہ اعلانات کرتے آئے ہیں کہ جی سیاحت کو ہم فروغ دیں گے، سیاحتی مقامات کو ہم ڈیولپ کریں گے، باہر کی دنیا آئے گی، باہر کے لوگ آئیں گے۔ باہر کے لوگ ابھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے لوگوں کو نہیں بچا سکتے سیاحتی مقامات پہ، اپنے لوگ ان کے مر رہے ہیں، ان کو نکال نہیں پاتے، تو باہر کے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ کے نزدیک اس چیز کا اثر پڑے گا سیاحت کے اوپر؟ یقیناً پڑے گا۔ جو دیکھیں مقامی لوگوں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے سیاحتی مقامات پر، تو باہر کی دنیا نہیں دیکھ رہی، ٹی وی چینل سارا لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ، کہ بھائی پاکستان میں اتنے سیاحتی، مری سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے ہمارا، تاریخی مقام، وہاں پہ 1,00,000 گاڑیاں گئی ہیں، تو وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ بے سہارا ایسے ٹھٹر کے مر گئے ہیں، تو باہر کے لوگ کیوں آئیں گے؟ تو یہ اس کے نیگیٹو اثرات یقیناً باہر کی دنیا پر بھی پڑتے ہیں۔ تو یہ جو فروغ دینے والے دعوے کرنے والے تھے نا،
تو انہوں نے تو جس طرح ہر شعبے کو تباہ کیا ہے، یہ اس کو سیاحت کے جو شعبہ ہے اس کو فروغ دینے کے بجائے یہ جو ابھی سانحہ ہوا ہے اس سے تو وہ تباہی کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ اچھا، ہماری طرف یہ ہوتا ہے گلیات کی سائڈ پہ، ناران کاغان کی سائڈ پہ، سوات کی سائڈ پہ، جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو متعلقہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ خود پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ پنجاب کا علاقہ ہے تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا کیا رد عمل تھا اس حوالے سے؟ مجھے تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ، کہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لاشیں نکل رہی ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ 1 لاکھ گاڑیاں ہیں فرض کریں پھنسی ہوئی ہیں، تو 1 لاکھ گاڑیوں میں 5 لاکھ لوگ تو ہوں گے نا، کوئی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی، کچھ چھوٹی بھی ہوں گی۔ چھوٹی گاڑی میں کم از کم 5 بندے تو بیٹھتے ہیں نا، آپ ایوریج 5 بندے، 5 لاکھ 10 لاکھ بندے پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پارٹی میٹنگ کر رہے ہیں، پارٹی معاملات پر میٹنگ کر رہے ہیں، فواد چودھری بیٹھے ہیں، شفقت محمود بیٹھے ہیں، کوئی پنجاب کے صدر بنائے گئے ہیں، وہ اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ادھر کوئی وہ تو بھائی یہ جس طرح عوام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، جنہوں نے منتخب کرانا تھا، جنہوں نے ٹھپے لگوا کے سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، یہ اس لیے عوام کے معیشت کے ملکی معاملات سے بالکل لاتعلق ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہیں تو کوئی نیشنل سیکیورٹی کے میٹنگز ہوتی ہیں قومی سلامتی کی، تو ان میں اپوزیشن آ رہی ہوتی ہے، عسکری قیادت آ رہی ہوتی ہے، باقی سب لوگ ہوتے ہیں، وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ تو وزیر اعظم عمران خان ان کی ٹیم کا قومی سلامتی کا ایشو ہو، ملکی معاملات ہوں، معیشت ہو، عوام کی فلاح ہو، یا یہ جس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، ان کا عوام کے ساتھ، عوام کے معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ ابھی عثمان بزدار کے اقدامات سے اور ان کے رویے سے نظر آ رہا ہے۔ سولنگی صاحب، جب بھی کوئی اس طرح قومی سانحہ ہوتا ہے، بحران آتا ہے، تو ہم ایک قوم بن جاتے ہیں۔ سیلاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ وہاں پہ شروع میں جو آپ نے بات کی مری کے لوگوں کے حوالے سے یا ہوٹل مالکان کے حوالے سے، کچھ ہوٹلز نے فری کر دیے کمرے، کچھ امدادی اداروں نے وہاں پہ سرگرمیوں کا آغاز کیا ہوا ہے۔ جو غیر سرکاری امدادی ادارے ہیں ان کی سرگرمیاں کیا آپ کو رپورٹس موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیں ابھی غیر سرکاری اداروں کی تو نہیں آئی، لیکن ابھی فوری طور پر کیونکہ رات یہ سانحہ ہوا ہے تو آج پہلے دن تو پہلے فوری طور پر جو سرکاری ادارے ہیں جن کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے وہ پہنچے ہیں، پاک فوج کے جوان پہنچے ہیں، ریسکیو آپریشن میں کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں، کوئی 98% لوگوں کو نکال دیا ہے، تو یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ متضاد اطلاعات ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جب بھی اس طرح کے کوئی قدرتی آفات یا کوئی بڑا سانحہ ہوا ہے تو اس میں پوری قوم نکل پڑتی ہے، لوگ مدد کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، این جی اوز آتی ہیں، سول سوسائٹی آتی ہے، انڈیویجولز آتے ہیں، تو وہ بھی آئیں گے۔ لیکن ابھی جو فوری طور پر جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں سرکاری ادارے اپنے طور پر جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سانحہ بہت بڑا ہے۔ یہ سیاحتی تاریخ کا جو میں نے ڈسکس کیا لوگوں کے ساتھ کہ بھائی پوچھا، معلوم کیا کہ کبھی اس طرح کا سانحہ ہوا ہو، تو یہ سیاحتی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ آخر میں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ جب بھی بچے فرمائش کرتے ہیں، گھر والوں سے فرمائش آ جاتی ہے کہ جی کسی سیاحتی مقام کی طرف جانا ہے، تو جب اس طرح کا مقام ہو، جب آپ برف باری دیکھنے جا رہے ہوں، جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہوں، سردی کا موسم ہے، تو پھر کس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گاڑیوں کے پاس چین نہیں ہوتے، یعنی برف میں آپ پھر ڈرائیو بھی نہیں کر سکتے۔ مختصراً بتائیے گا کہ لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر اور کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں لوگوں کو ایک تو اپنے پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کپڑے پراپر ہونے چاہیے،
کوئی صرف ایک جیکٹ اور سویٹر سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، کمبل شمبل بھی ہونے چاہیے ساتھ میں، فیول کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ مری جاؤ تو 1-2 پیٹرول پمپ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، تو آپ پھنس گئے 20 گھنٹے برف میں تو آپ ہیٹر جلائیں گے، آپ کا فیول جلے گا، گاڑی اسٹارٹ ہے، کتنے تک آپ کا فیول چلے گا ایک ٹانکی، تو آپ کے پاس فیول نہیں ہے، تو یہ ایک تو کیونکہ بچے جب فرمائش کر رہے ہوتے ہیں نا، اب ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن جب ہم خود بچے تھے تو ہمارا بھی اس طرح کا ڈیمانڈس ہوں گی بڑوں سے کہ جانا چاہیے، تو بڑے بھی ظاہر ہے بچوں کی فرمائش کے آگے مجبور بھی ہوتے ہیں، اس پہ تو میں کمنٹس اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ بچوں کی فرمائش کے آگے ماں باپ مجبور بھی ہوتے اور ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، پیش گوئی، فور کاسٹ، ہاں ایڈوائزری، اس سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ بالکل یہ آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور اتنا بڑا طوفان، برفانی طوفان، ٹھیک ہے، سنوفال کا اتنا بڑا طوفان آیا ہے، تیز ہوائیں آئی ہیں، تو یہ موسمیات اور یہ پیش گوئی کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، انتظامیہ کو لوگوں کو روک دینا چاہیے تھا، گاڑیوں کو مزید انٹر نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، جو انتظامیہ نے نہیں کیا۔ بہت شکریہ ناظرین، شاکر سولنگی صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور ان کی بھی یہی سجیشن ہے، یہی تجویز ہے، یہی مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، جب بھی آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں پر اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا آپ کو پڑ سکتا ہے، تو حفاظتی اقدامات ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔